وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس جو سراپا ہدایت، مشعل راہ، مینارہ نور ہے، وہ قرآن مقدس ہماری عزت و عظمت کا محافظ بھی ہے، ہمارے ایمان اور ہماری خوش عقیدگی کا سرچشمہ بھی ہے۔ قرآن عظیم کی عزت پر حملہ مسلمانوں کی جان پر حملہ ہے، مسلمانوں کی روح پر حملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام نبیوں کو معجزات عطا فرمائے اور ہر نبی کو اس کی عہد کی ڈیمانڈ پر معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ خوبصورت مورتیاں بنانے کا زمانہ تھا۔ لوگ پتھروں کو تراش خراش کر کے ایسی ایسی مورتیاں بناتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کوئی جاندار کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے صالح، تم فلاں پہاڑ کی طرف اشارہ کرو، میں تمہیں ایسا معجزہ عطا کروں گا کہ قوم اس معجزے کو دیکھ کر کے انگشت بدندہ رہ جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، پہاڑ میں دراڑ پیدا ہو گئی، پہاڑ میں شگاف پیدا ہوا۔ قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی اور اونٹنی نے باہر آ کر کے بچہ جنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ لوہے کو نرم کر کے اوزار بنانے کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ جس لوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے، وہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر کے موم بن جایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادوگروں کے عروج کا زمانہ تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم اپنا عصا زمین پر ڈالو۔ انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، عصے نے بڑے اژدہے کا روپ اختیار کر لیا، اور جتنے جادوگر اکٹھا ہوئے تھے، سارے جادوگروں کے سانپوں کو اس اژدہے نے نگل لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ حسن و جمال کا زمانہ تھا، خوبصورتی کا زمانہ تھا، دلکشی کا زمانہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن عطا کیا کہ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طب کے عروج کا زمانہ تھا، طرح طرح کی دوائیاں تیار کی جا چکی تھی، کوئی ایسی بیماری اس دور میں نہیں تھی کہ جس کا علاج ان لوگوں نے تلاش نہ کر لیا ہو، جس کی دوا انہوں نے تیار نہ کر لی ہو۔ صرف 3 بیماریاں ایسی تھیں کہ جن کا علاج وہ تلاش نہ کر سکے، جن کی دوا وہ تیار نہ کر سکے۔ ایک تو مادرزاد اندھے کو وہ بینا نہیں کر سکتے تھے، دوسرے کوڑھی کو وہ شفا یاب نہیں کر سکتے تھے، تیسرے وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم اعلان کرو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیا کرتا ہوں، میں کوڑھیوں کو شفا یاب کر دیا کرتا ہوں،
ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عہد مبارک ظاہری حیات مقدسہ کا زمانہ فصاحت و بلاغت کے عروج کا زمانہ تھا. عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا. ساری دنیا کو وہ آجمی کہتے تھے, گونگا کہتے تھے, صرف اپنے آپ کو وہ اہل زبان کہتے تھے. حال یہ تھا کہ جس گھر کے اندر 10 سال کا بچہ ہو جاتا اور وہ عربی میں کوئی کلام نہ لکھتا تو اسے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, مار دیا کرتے تھے. بہت بڑا شاعر گزرا ہے امرؤ القیس نامی, یہ چھوٹا تھا, 10 سال کا تھا, تو اس کے باپ نے اپنے غلاموں سے کہا اسے لے جاؤ فلاں پہاڑ پر کھڑا کرو اور وہاں سے دھکا دے دو. غلام لے کر کے چلے, پہاڑی پر اس کو کھڑا کیا, وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس بچے نے کہا مجھے کیوں مار رہے ہو, کیا بات ہے, میرا کیا جرم ہے, میری کیا خطا ہے, میری جان تم لوگ لینے پر کیوں تلے ہوئے ہو. تو انہوں نے کہا تیرے باپ نے حکم دیا ہے کیونکہ تو اب تک کوئی کلام نہ لکھ سکا. تو اس بچے نے کہا مجھے 2 منٹ کا وقت دو. 2 منٹ کا انہوں نے وقت دیا. اسی دوران اس بچے نے ایک جاندار, ایک شاندار عربی میں پورا قصیدہ لکھ دیا. بعد میں اس کا وہ قصیدہ اس کی بہن کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا. تو اہل عرب اتنا زیادہ فصیح و بلیغ تھے اور انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا. کئی ایک محفلیں ہوتی تھی, چھوٹی بڑی محفلیں ملا کر کے سال میں نہ جانے کتنی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھی. پھر سال میں جو سب سے بڑا جشن ہوتا تھا, سب سے بڑی محفل ہوتی تھی, اس محفل میں عرب کے بڑے بڑے شعراء جمع ہوتے تھے, ججز بھی آتے تھے. پھر جس کا کلام سب سے زیادہ ریٹنگ لے جاتا تھا, سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتا تھا, اس کے کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا تھا. اس طرح سے 7 کلام خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکائے جا چکے تھے. اسی دوران جب سالانہ محفل ہو رہی تھی, ایک کلام اور خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکنے والا تھا. اللہ کے نبی سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل امین 3 آیتوں کی ایک وحی لے کر کے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے وہ تینوں آیتیں تلاوت فرمائی. جب صحابہ نے ان تینوں آیتوں کو سنا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عرب میں اس وقت سالانہ مشاعرہ ہو رہا ہے, سرکار بڑے بڑے شعراء وہاں پر جمع ہیں, مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں یہ 3 آیتیں لے جا کر کے اس محفل میں پڑھوں. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ادھر محفل میں سارے بڑے شعراء اپنے اپنے کلام سنا چکے تھے, بس فیصلہ ہونا باقی تھا. جج نے قلم اٹھایا تھا کہ لکھ دوں, فلاں صاحب کا کلام آج 1 نمبر پہ آیا ہے. وہ لکھنا ہی چاہتا تھا کہ یہ صحابی پہنچ گئے. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ, میں بھی کچھ سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کیا سنائیں گے؟ وہ صحابی کہنے لگے سنو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب عرب کے بڑے بڑے شعراء نے یہ 3 آیتیں سنی, زبانیں ان کی گونگی ہو گئی, تھوڑی دیر تک تو وہ بول نہ سکے. پھر جب ججوں نے قلم اٹھایا تو ججوں نے جو فیصلہ لکھا وہ یہ لکھا کہ آج کے اس مشاعرے کی محفل میں, آج کی اس بزم میں جو کلام 1 نمبر پر آیا ہے وہ کلام محمد عربی کا کلام ہے.
جو ان کے सीने पर उनके रब ने नाजिल किया है। इन्ना आतैनाक अल-कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। फिर जजों ने कहा कि इस कलाम को ले जाओ और खाने काबा की दीवार पर इसे लटका दो। अब खाने काबा की दीवार पर वो कलाम लटका दिया गया। वो कोई शेर नहीं है। कुरान मुकद्दस की 3 आयतें हैं जिन्हें सूरह कौसर कहा जाता है। अब अहले अरब के लिए ये चैलेंज बन गया, क्योंकि अभी तक तो वो ईमान नहीं लाए थे, वो नबी पाक के दुश्मन थे। सारे अरब के शोरा सर जोड़ करके बैठ गए। पहले साल में महफिल होती थी, लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं, साल का इंतजार नहीं करेंगे, जल्द ही एक महफिल मुनाकिद करेंगे। एक दूसरी महफिल मुनाकिद हुई, बड़े बड़े शोरा जमा हुए, एक से बढ़कर एक कलाम लिख लिख कर लाए, जजों के सामने पेश किया। जजों के सामने जब ये सारे कलाम आए तो फैसला करना मुश्किल हो गया कि किसको 1 नंबर पर रखा जाए, किसको 2 नंबर पर रखा जाए, किसको 3 नंबर पर रखा जाए। लेकिन जब सूरह कौसर के सामने उन कलाम को ले जाया गया तो फिर जजों ने कहा कि नहीं नहीं, इस कलाम के मुकाबले में तो ये कोई कलाम नहीं है। फिर अरब का एक शायर आया खाने काबा के तवाफ के लिए। वो खाने काबा का तवाफ कर रहा था। उसने देखा कि 8 पर्चे खाने काबा से लटके हुए हैं जिस पर कलाम लिखा हुआ है। एक पर्चे को उसने पढ़ा, फिर दूसरे को उसने पढ़ा, फिर तीसरे को उसने पढ़ा, फिर चौथे को उसने पढ़ा, फिर 5वें 7वें, और जब 8वें कलाम के पास पहुंचा तो ठिठक करके रुक गया। कहने लगा ये कलाम तो बड़ा अजीम कलाम मालूम होता है। काफी देर तक वो हैरत में रहा। फिर उसने अपने जेब से कलम निकाला और नीचे एक लाइन उसने लिखी, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। फिर उसने अपनी तरफ से एक जुमला लिखा, मा हादा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। उधर अरब के शोरा सर जोड़े बैठे हैं कि कैसे सूरह कौसर से मुकाबला किया जाए। इधर काफी महीने गुजर गए। फिर अरब का बहुत बड़ा शायर, सबसे बड़ा शायर आया खाने काबा में तवाफ करने के लिए। उसने भी सारे कलामों को पढ़ा। जब सूरह कौसर के पास पहुंचा तो ठिठक करके रुक गया। वो पढ़ता चला जा रहा है, उसकी हैरत बढ़ती चली जा रही है। वो 3 आयतें पढ़ रहा है, फिर चौथी लाइन पे आ रहा है, मा हादा कलामुल बशर पे ठिठक के रुक जा रहा है। चौथी लाइन उसकी समझ में नहीं आ रही है। कहा ये इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर तो सूर किसी इंसान का कलाम नहीं है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर भी किसी इंसान का कलाम नहीं है। इन्ना शानियका हुवल अबतर किसी इंसान का कलाम नहीं है। मा हादा कलामुल बशर लाकिन हादा कलामुल बशर, लेकिन ये जुमला जो लिखा हुआ है ये जरूर इंसान का लिखा हुआ है, जरूर इंसान का लिखा हुआ है। साल सूरह कौसर खाने काबा की दीवार से टंगी रही। सारे अरब के कुफ्फार मिल करके उससे बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन बना न सके। अरे आज तक जमाने में कोई भी सूरह कौसर का मुकाबला न कर सका। बरेली के ताजदार पुकार उठे, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने रक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में